بنی ہاشم میں علی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علی علی ہوتا۔ مالک اشتر واپس آ گئے، کہا بابا یہاں آنے کا سبب؟ کہا بیٹا میرے بعد تم کو ملک شجاعت کا نامور ہونا ہے، میرے بعد ملک شجاعت کا تمہیں نامور ہونا ہے، شجاعت کی سند مجھ سے لینا ہے تم کو، لیکن بیٹا کچھ ایسے گر ہوتے ہیں جو میں تمہیں تنہائی میں بتانے آیا ہوں، میں تمہیں تنہائی میں بتانے آیا ہوں۔ جی بابا عرض کریں۔ بیٹا چہرے پر روب ہونا چاہیے، مولا فرما رہے چہرے پر روب ہونا چاہیے، چہرہ غم زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن حاوی ہو جائے، چہرے پر روب ہونا چاہیے، روب و جلال ہونا چاہیے، اور تلوار کا جو قبضہ ہے اس کو بھینج لینا چاہیے۔ بیٹا دیکھو دیکھو تلوار تمہاری قلب لشکر میں جانا چاہیے، میسرے سے اترنا تو میسرے سے ابھر کر کے میمنے میں آنا، اور تمہاری نظر صف آخر پر ہونا چاہیے کہ تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے، میمنے میں اترنا، میسرے سے ابھرنا، اور تمہاری تلوار بیٹا اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے، اس وقت تک تمہاری تلوار نہیں رکنا چاہیے جب تک میری تلوار آ کر کے بیچ جنگ کے درمیان تمہاری تلوار کا آ کے بوسہ نہ لے لے۔ سامعین گرامی قدر، عباس 11 برس کے ہیں، سن 11 برس کا ہے۔ عزیزوں عباس چلے میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد جناب عباس نے ایک مرتبہ تلوار کو میان سے نکالا، چہرے پر غازی کے نقاب ہے، یہ یاد رہے، چہرے پر غازی کے نقاب ہے، دشمن کو نہیں پتا کون آ رہا ہے، دشمن کو یہ نہیں پتا کہ کون آ رہا ہے۔ اور جناب عباس اور مولا علی، ایک شعر یاد آ گیا کہ علی کی ہو بہو شکل ہے علی کا پسر، علی کی ہو بہو شکل ہے علی کا پسر، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے، نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے، ہو بہو شکل، انداز، رفتار، گفتار، جنگ کا انداز، روب و جلال، ایک دم مولا علی کی طرف، چہرے پہ نقاب، تلوار کو نکالا میان سے، چہرے سے نقاب ہٹائی۔ ایک مرتبہ غازی نے اپنے چہرے کو تلوار میں دیکھا، غازی نے اپنے چہرے کو تلوار میں دیکھا، چہرے پر تبسم کی کشا نمودار ہوئی، تلوار کو چوما، مسکرانے لگے۔ پہلی جنگ ہے عزیزان محترم، پہلی جنگ، کسی اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے ابھی عباس، یہ پہلی جنگ ہے عزاداروں۔ اس کے بعد جب جناب عباس نے نقاب باندھی اور چلنے لگے، ایک مرتبہ اسرائیل نازل ہوئے۔ اسرائیل کون؟ موت کا فرشتہ، یہ کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ اسرائیل کے بھی بڑے کام ہیں، میں کام بتاؤں گا کسی مجلس میں۔ وہ روح قبض کرنے سے پہلے اس کو کچھ ایک فارم ہوتا ہے، وہ فل اپ کرنا ہوتا ہے۔ بھئی جب ڈاکٹر کے آپ جائیے، ڈیڈ باڈی نہیں دیتے ہیں جب تک پورا فارم فل اپ نہیں کرا لیتے۔ اسرائیل کو بھی ایک فارم فل اپ کرنا رہتا ہے، اور اس فارم میں لکھا رہتا ہے ولدیت، باپ کون، ولادت کہاں، یہ پورا ایک فارم ہوتا ہے، فل اپ کرنا ہے، کچھ تو ٹائم لگے گا۔ عزیزوں اسرائیل نازل ہوئے،
ایک مرتبہ انداز دیکھا غازی کا انداز دیکھا. جس وقت غازی نے تلوار کو میان سے نکالا تھا ایسا سکوت طاری ہوا تھا جیسے معراج پر رسول خدا پہنچے تھے. نہیں آپ دیکھیں عباس گھوڑے پر بیٹھے, جس وقت ایڑ لگائی ہے گھوڑے کو تو پوری زمین گھڑگھڑ جیسے قیامت آ گئی. میں آپ سے صحیح بتا رہا ہوں, ایسا لگ رہا ہے قیامت آ گئی. ایک مرتبہ فرشتوں میں ایک مرتبہ ہلچل ہو گئی, آسمانی فرشتوں میں, ارے زمین پر آج قیامت برپا ہونے والی ہے, زمین پر آج قیامت برپا ہونے والی ہے. فوراً اسرائیل فرشتہ, وہ اسرائیل فرشتہ جس کے انڈر میں لاکھوں فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں, وہ فرشتہ جو موت کے فرشتے کا بھی سردار ہے, اسرائیل فرشتہ وہ ایک مرتبہ نازل ہو کر کے کہتا ہے آج کائنات کی خیر کوئی نہیں. آج غازی آپ کے تیور بتا رہے ہیں کائنات کی خیر کوئی نہیں. ایک مرتبہ اسرائیل کہتا ہے کہ مولا اگر حکم کریں آپ تو 1 منٹ کے 1000ویں لمحے میں ابھی 1,48,000 فوجوں کی روحیں قبض کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں. نہیں دیکھے نا, اسرائیل کہہ رہا مولا اگر حکم کرے ابھی اسی وقت 1,48,000 کے لشکر کی روحوں کو نکال کر کے میں آپ کے قدموں میں ڈال دوں. تو پتہ ہے غازی 11 برس کی عمر میں کیا کہتے اسرائیل فرشتے سے, دور ہو جا, تجھے پتہ نہیں دوسروں کا مارا ہوا شکار کر کے کھانا علی کی بھی توہین ہے, علی کی اولاد کی بھی توہین ہے. دوسروں کا مارا ہوا شکار کرنا علی کی بھی توہین ہے اور علی کی اولاد کی بھی توہین ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی آپ دیکھیں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب جناب عباس نے تلوار کو میان سے آزاد کیا تھا تو ایک مرتبہ اسرائیل خوش ہوا کہ آج تو جلدی فارم فل اپ کرنا پڑے گا, آج تو سروں کی بارش ہوگی. تو ایک مرتبہ اسرائیل کہتا, اور تلوار کیا کہتی ہے, تلوار اب اسرائیل سے گفتگو کر رہی ہے. تو ایک مرتبہ تلوار کہتی, غازی کی تلوار اسرائیل سے کہتی ہے کہ بڑا ناز ہے تمہیں, کیا تم اتنی جلدی فارم فل اپ کر لو گے, اتنی جلدی فارم فل اپ کر دو گے, پتہ نہیں ہے کہ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے. تلوار کہتی ہے کیوں زلزلہ بپا نہ کروں آج کائنات میں. تلوار کہہ رہی ہے کیوں زلزلہ بپا نہ کروں آج کائنات میں, آئی ہوں پہلی بار میں غازی کے ہاتھ میں. بآواز بلند سلوار. مددگار وفادار نعرے حیدری, نعرے صفدری, نعرے خیبری, نعرے سلوات. عزیزوں چونکہ وقت ہو رہا ہے اور مجھے احساس ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں اس موضوع کو آگے بڑھا دوں گا, چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ موضوع پورا ہو پائے. آخر میں تلوار کہتی ہے اسرائیل سے خاموش, اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر, تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے اونچے لہجے میں بات کرے. تلوار کہہ رہی ہے بھئی غازی کے ہاتھ میں ہے, جو غازی سے منسوب ہو جائے. میں نے تو پورا رزلٹ دے دیا, جو غازی سے منسوب ہو جائے ہم علم اٹھاتے ہیں. جو غازی سے منسوب ہو جائے, خاموش, اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر.
تو میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر. یہ بات صحیح ہے, ماتحت ہے اس کی. پوچھی کیوں؟ جب تک تلوار قتل نہیں کرے گی تو روح نکال نہیں پائے گی. تو کس کی ماتحت ہوئی؟ تلوار کی ہوئی نا بھائی. روح کیسے نکلے گی جب تک تلوار کھیرے کی طرح کاٹے گی نہیں؟ تو کیسے روح نکالے گی؟ خاموش, اس قدر بھی نہ اونچا مقام کر. تو میرا ماتحت ہے ادب سے کلام کر, اور واجب ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر. آج واجب ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر. چل ہٹ ادھر جا اپنا کام کر. صلوات علی محمد و آل محمد پر. اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزوں, ابھی غازی نے حملہ نہیں کیا ہے, اور اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے, خوشحال رکھے. جب غازی نے پہلا حملہ کیا ہے نا, تو حملہ کر کے غازی جب واپس لوٹے ہیں اپنے آقا کی خدمت میں, تو ایک مرتبہ امام حسین نے عباس کو دیکھا. عباس نے آقا حسین کو دیکھا, اپنے بابا کو دیکھا, اور گھوڑا قریب آ کر کے امام حسین سے کہتے ہیں, عباس مولا آپ راضی ہیں؟ مولا آپ خوش ہیں؟ آقا آپ خوش ہیں؟ میں نے جو جنگ کی. بس ایک مرتبہ امام حسین نے عباس کو قریب بلایا, زین سے اترے ہیں عباس, سینے سے لگایا حسین نے, پیشانی چوم کے کہا, اے میرے بھائی عباس, تم نے وہ کر دکھایا جس کی تمنا تھی مجھے. عزیزوں, ایک مرتبہ غازی کہتے ہیں, آقا حسین مجھے پیاس لگی ہے. حسین خیمے میں گئے, کوزے میں پانی لیا, لے کر چلے. ایک مرتبہ علی نے حسین کو روکا, بابا عباس کو پیاس لگی ہے, بے شک بیٹا پانی دو, لیکن عادت ڈالو پیاسا لڑے. عادت ڈالو کہ پیاسا لڑے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ محبت کا تقاضا ہے. عزیزوں, کون عباس؟ کربلا والوں کی آس عباس. آس کا لفظ جانتے ہی ہوں گے. آس کسے کہتی ہے؟ سکینہ بی بی کی پیاس کا نام عباس. زینب و کلثوم کی چادر کا نام عباس. عزیزوں, بس مختصر سے میں شہادت پڑھوں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. عباس جب چلے ہیں نا اجازت لے کر کے, عزیزوں ایک مرتبہ جناب زینب اور ام کلثوم اور تمام بیویاں ایک خیمے میں جمع ہوئی. علی کی بیٹی نے ساری بیویوں کو خیمے میں بلایا اور کہا کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, بیویوں مجھے معاف کر دینا, جب میں مدینے سے چلی تھی تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی, آج زینب وہ ضمانت اٹھا لے رہی ہے اس لیے کہ میرا عباس جا رہا ہے. اللہ اکبر. جعلکم اللہ من الباقی. خدا ہمارا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزادارو, جناب عباس اور حسین, نہ جانے کیا ربط تھا امام حسین نے مولا عباس نے, مجھے نہیں پتہ, لیکن مقتل میں ملتا ہے کہ جس وقت, بس یہ جملہ سنیں عزیزان محترم, اس سے پتہ چل جائے گا کہ جناب عباس کا منصب کیا ہے. یہ جملہ میں جب پڑھتا ہوں بار بار کتاب میں تو مجھے عجیب سا ہونے لگتا ہے. عزیزان گرامی, مکاتب لکھتے ہیں کہ جس وقت جب سب شہید ہو گئے اب صرف عباس بچے. عباس آئے آقا حسین کے پاس. ابھی تک آقا حسین کہتے تھے نا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو,
ابھی تک کہتے تھے نا عزیزوں، جب لشکر ہوتا ہے تبھی تو علمداری ہوتی ہے، اور اگر لشکر نہ ہو، تصور کا مقام، لشکر نہ ہو، عباس کے سامنے قاسم کا بھی لاشا آیا، عباس کے سامنے اون و محمد کا بھی لاشا آیا، عباس کے سامنے تمام بنی ہاشم کے بھی لاشے آئے، انصار کے بھی لاشے آئے، چاہنے والوں کے بھی لاشے آئے۔ عزیزو اب لشکر تو تھا نہیں۔ اچھا، ہر بار امام حسین یہی کہتے تھے، عباس تم میرے لشکر کے علمدار۔ جب لشکر ختم ہو گیا تو غازی کہتے، بابا مولا اب وہ لشکر نہیں رہا جس کی میں علمداری کروں گا۔ عزیزو جناب عباس کہتے ہیں، آقا مرنے کی اجازت، مرنے کی اجازت۔ یہ جملہ جناب عباس کے لبوں پہ آنا تھا۔ نہیں، آپ سوچیں میں یہ جملہ میں کیسے پڑھوں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ جس وقت امام حسین اور جناب زینب خیمے میں تھی، دونوں بھائی بہن کھڑے تھے۔ سنیں عزیزان محترم، یہ جملہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اور جس وقت غازی آئے ہیں، جناب زینب بھی کھڑی ہیں اور آقا حسین بھی کھڑے ہیں۔ غازی سر جھکا کے کہتے ہیں، مولا مرنے کی اجازت۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت غازی نے کہا نا مرنے کی اجازت، ایسا لگتا تھا کہ بھائی اور بہن کے جسم سے روح نکل گئی۔ پورا مسائل اس جملے میں ہے عزیزو۔ جس وقت عباس نے کہا نا مولا مرنے کی اجازت، علماء لکھتے ہیں یہ لفظ حسین نے بھی سنا، زینب نے بھی سنا، اور سننے کے بعد ایسا لگا کہ دونوں بھائی بہن کے جسموں سے روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد جناب زینب کے لبوں پہ ایک جملہ آیا۔ بی بی زینب کا وہ جملہ سنیں۔ بی بی زینب کہتی ہیں، قد صدقتا امیر المومنین، امیر المومنین نے سچ فرمایا تھا۔ عباس کہتے، شہزادی بابا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا عباس تم بہت چھوٹے تھے، تمہارے نام سے عرب کے بڑے بڑے مشہور پہلوان کانپتے تھے، تمہارا بچپنا تھا لیکن جوانی میرے بابا کی تھی۔ عباس تمہارے نام سے عرب کے مشہور و معروف پہلوان کانپتے تھے، نام سن کر کے۔ ایک بار میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی تھی، میرے بابا نے بازوؤں کو بوسہ لے کر کہا تھا، اے زینب ایک وقت وہ آئے گا انہی بازوؤں میں ریسوان ظلم باندھی جائے گی۔ تو عزاداروں زینب کہتی ہیں، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ کیا سن رہے ہو دادارو، کیا سن رہے ہو؟ میں نے تو مصائب پڑھ دیا۔ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں میں ریسوان ظلم باندھے؟ عباس آج یقین ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو ماتم کرو ایسے جو رونے کا حق ہے۔ عزادارو غازی گھوڑے پر بیٹھے، بس شہادت مکمل کر دوں۔ عزادارو غازی گھوڑے پر بیٹھے۔ عزیزو ابھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، غازی کے ایک ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے۔ عزیزو تلوار لگائے ہوئے ہیں، زیرہ پہنے ہوئے ہیں۔ تو عزادارو جب جناب عباس خیمے سے نکلنے لگے تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا پانی لینے جا رہا ہوں، اجازت آپ نے دی ہے اور میری بھتیجی سکینہ نے دی ہے۔ عباس پانی لینے جا رہے ہو نا، تو یہ زیرہ کا کیا کام ہے؟ زیرہ اتار دو۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ میں مسائل پڑھ رہا ہوں عزادارو۔ عباس نے زیرہ اتاری، آقا کے قدموں میں ڈالی، کہا کچھ قدم چلے، بھیا عباس ٹھہرو، تم پانی لینے جا رہے ہو میرے بھائی نا، تو تلوار کیوں لے جا رہے ہو؟
عزادارو جب یہ کہا نا تلوار کیوں لے جا رہے ہو، غازی نے تلوار انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آقا کے قدموں میں ڈال دی۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ارے جس کو لڑنے کی تمنا، جس کی حسرت رہ گئی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو لڑنے کی تمنا غازی کے رہ گئی، تلوار بھی آقا کے قدموں میں ڈال دی۔ حسین نے کہا عباس جنگ نہ کرنا میرے بھائی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، ٹوٹا ہوا، عباس دفاع کرنا، دفاع کرتے ہوئے جانا۔ چونکہ حسین کو پتا تھا کہ اگر عباس جنگ کرنے لگیں گے تو کربلا کا نقشہ دوسرا ہو جائے گا، میری محنت رائگاں ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ زیرہ بھی لے لی، یہی وجہ تھی کہ تلوار بھی لے لی اور عباس کو بھیجا ہے۔ عزیزو عباس چل رہے ہیں، عباس چل رہے ہیں۔ ابھی عباس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، ابھی عباس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، ایک ہاتھ میں علم ہے، مشق سکینہ ہے، گھوڑے کی لگام، پیدل جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کر کے اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آقا جب تک دکھائی دے رہے تھے غازی گھوڑے پہ نہیں بیٹھا۔ کیوں پتہ ہے؟ میں گھوڑے پر، میرا آقا زمین پر۔ کیا عزیزوں سوچو، عزیزو ادھر حسین اوجھل ہوئے، ادھر عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلے ایک مرتبہ دریا کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو اپنے قریب بلایا، بیٹا علی اکبر، جی بابا، بیٹا علی اکبر ذرا میرے بھائی کے بارے میں بتاؤ، میرا بھائی عباس کہاں پہنچا؟ علی اکبر کہتے بابا امو تیزی سے نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا سن رہا ہے؟ اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا عزادارو، خدا کی قسم یہ جملہ سنو۔ عزادارو بھائی بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ عزادارو سکینہ کہاں کھڑی ہے معلوم ہے؟ در خیمہ پر کھڑی ہے۔ عزادارو جملہ سن لینا، سکینہ 4 برس کی ہے، سکینہ 4 برس کی ہے۔ عزادارو علی اصغر 6 مہینے کے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا، چھوٹے چھوٹے 44 بچے تھے، 44 بچے تھے۔ ہر بچے کے پاس جا کے بی بی سکینہ، یہ عاشور خانہ سکینہ ہے نا، عاشور خانہ سکینہ ہے نا، اپنی اپنی دعاؤں کو طلب کر لینا عزادارو عاشور خانہ سکینہ میں۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے 44 بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ایک مرتبہ سکینہ ہر بچے کے پاس جا کے کہتی تھی اب گھبراؤ نہیں، میرا امو پانی لینے گیا ہے، گھبراؤ نہیں، تمہارے کوزے میں میں پانی دوں گی، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی، دیکھو میرا امو گیا ہے دریا پہ پانی لینے۔ عزادارو سن لینا جملہ، کر لینا برداشت۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑے دوڑے ایک مرتبہ اپنی ماں رباب کے خیمے میں آئی، اماں میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا سکینہ وہ جھولے میں تڑپ رہا ہے، سکینہ جھولے میں تڑپ رہا ہے۔ سکینہ ایک مرتبہ علی اصغر کے پاس آئی، علی اصغر کے لبوں کو چوم کر کہتی بھیا اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، میرا چچا پانی لینے گیا ہے۔ جزاک اللہ، ماتم کرو عزادارو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو عزادارو ہاں حق ادا کرو، حق ادا کرو عزادارو۔ عزادارو عزادارو بار بار سکینہ در خیمہ پر آ رہی ہے، بار بار سکینہ در خیمہ پر آ رہی ہے، اور سکینہ بی بی کو عباس کا علم نہیں دکھ رہا ہے۔ سکینہ بی بی کس کو دیکھ رہی ہیں؟ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ سکینہ بی بی اپنے بابا کو چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ عزاداروں جناب زینب دوسرے خیمے سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ کیا سن رہے ہو عزاداروں؟ یہ بیبیاں چہرہ کیوں دیکھ رہی ہیں؟ یہ بیبیاں حسین کا چہرہ کیوں دیکھ رہی ہیں؟ عزاداروں اگر سمجھ گئے تو پھر آنسو نہ روکنا، سمجھ گئے تو پھر آنسو نہ روکنا عزاداروں۔ عزاداروں علی اکبر کہتے ہیں بابا علم تیزی سے نہر فرات کی طرف جا رہا ہے، بہت تیزی سے۔ اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد حسین سے رہا نہ گیا، اب اکبر اب میرا بھائی کہاں ہے؟ بابا علم تیزی سے نیچے اتر رہا ہے، ایسا لگتا ہے امو نہر میں اتر رہے ہیں۔ عزادارو
عزادارو سکینہ بار بار اپنے بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، زینب اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ عزادارو جب کچھ دیر گزر گئی پھر ایک مرتبہ حسین کہتے بیٹا اکبر اب میرے بھائی کے بارے میں بتاؤ۔ اکبر کہتے بابا علم اوپر آ رہا ہے، ایسا لگتا امو اب دریا سے واپس نکل رہے ہیں۔ عزادارو سنا جملہ، عزادارو سن لینا جملہ، کر لینا برداشت، جس کا جگر پتھر کا ہے وہ بھی برداشت کرے تو میں مان جاؤں گا۔ عزادارو اس جملے پر عزادارو اگر رو نہ رو تمہاری مرضی۔ عزادارو علم اوپر ابھر رہا ہے، علی اکبر کہتے ہیں بابا ایسا لگتا ہے امو دریا سے واپس آ رہے ہیں۔ حسین نے مرحبا کہا بیٹا اب علم کہاں ہے؟ کہا بابا علم تیزی سے واپس آ رہا ہے، لگتا ہے سکینہ کی مراد برائی۔ عزادارو ابھی اتنا ہی کہا تھا، ایک مرتبہ علی اکبر چیخ مار کے کہتے بابا علم دائیں سے بائیں ہوا۔ جزاک اللہ بابا علم دائیں سے بائیں ہوا۔ بابا اب علم ہنس کو لے رہا ہے، بابا اب علم جھک رہا ہے، بابا علم جھک رہا ہے۔ جزاک اللہ بابا اب علم جھک رہا ہے۔ عزادارو حسین نے کہا پروردگارہ میرے عباس کے بازو کی خیر۔ عزادارو حسین چلے۔ عزادارو جس وقت سنے جملہ، جس وقت عباس کا علم گرا ہے نا حسین کے سر سے امامہ گر گیا۔ میں نے مصائب پڑھ دیا۔ عزادارو جس وقت غازی کا علم گرا ہے نا حسین کے سر سے امامہ زمین پہ گرا، پتہ ہے سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ زمین پہ گرا۔ عزادارو سن لینا، عزادارو حسین کے سر سے امامہ گرا، سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ زمین پہ گرا، زینب کے سر سے چادر گری، واپس آ۔ جزاک اللہ ماتم کرو عزادارو بس ایک جملہ شہادت مکمل کر دوں۔ عزادارو حسین چلے۔ عزادارو ایک مقام آیا، حسین جھکے تو ایک بازو ہاتھوں میں، عباس کا بازو چوما، سینے سے لگایا، تھوڑی دور اور چلے ایک دوسرا بازو، حسین نے دونوں بازو اٹھائے۔ عزادارو قریب پہنچے، دیکھا بھائی ہے، آنکھوں میں تیر لگا ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں۔ عزادارو حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس غریب بھائی آیا، عباس غریب بھائی آیا ہے۔ عزادارو عباس کا بازو بریدہ لاشا، زمین سے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین دوڑے عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا۔ جزاک اللہ بس آخری جملہ شہادت مکمل کر رہا ہوں۔ عزادارو شہادت مکمل کر دوں، یہ دو جملے سن لو۔ عزادارو حسین عباس سے کہتے ہیں عباس تمہاری کوئی آخری خواہش ہو بیان کرو۔ عباس کہتے ہیں مولا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے اپنی آنکھیں شہزادی زینب عالیہ کی آغوش میں کھولی تھی۔ میری تمنا اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وقت آخر آپ کی زیارت کروں، مگر مولا میری آنکھوں میں خون بھی جمع ہے، تیر بھی لگا ہے۔ عزادار حسین نے اپنے ہاتھوں سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا، تیر کو باہر نکالا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی، کہا عباس اور کوئی تمنا؟ ہاں مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیا سن رہے عزادارو؟ مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا عزادارو، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزادارو جملہ سنو۔ عزادارو جب دونوں وصیتیں کر لی تو پتہ ہے امام حسین نے بھی کہا عباس میری بھی ایک آرزو ہے، کیا تم پوری کر سکتے ہو؟
عباس کہتے ہیں مولا جلدی بیان کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلام کی روح نکل جائے، غلام کی روح نکل جائے، جلدی بیان کریے۔ عزادار حسین رو رو کے فرماتے تھے اے عباس تم نے بچپن سے لے کر آج تک مجھ کو آقا اور مولا کا ایک مرتبہ آج بھائی کہہ دو، بھائی کہہ دو، بھائی کہہ دو۔ عزادارو عباس سے بولا نہیں گیا، عباس سے بولا نہیں گیا، چونکہ ماں نے سمجھایا تھا اے میرے عباس حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا۔ عزادارو جب عباس سے بولا نہیں گیا، جملہ سنو، ایک بی بی کی عباس کے سرانے سے صدا آئی اے عباس میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ ارے کون کہتا ہے تو ام البنین کا بیٹا ہے، تو میری فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ اے عباس حسین کو بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، حسین نے کلیجے سے لگا لیا، حسین نے کلیجے سے لگا لیا، عباس کی روح نکل گئی۔ ماتم کرو عزادارو، ماتم کرو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو بس آخری جملہ، حسین علم لے کر آئے، علم لیا، علم لے کر خیمے کی طرف چلے، خیمے کی طرف چلے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے علم آتا دیکھا نا، کہا، سکینہ دوڑ کر گئی، سارے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتی میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا میرا غازی آ رہا ہے، وہ پانی لے کر آ رہا ہے۔ عزادارو اب جو علم قریب آیا کیا دیکھا، علم باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سکینہ دوڑ کے بابا سے لپٹ گئی، اے بابا میرا امو کہاں گیا۔ عزادار حسین کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ تیرا چچا نہر کے کنارے شان قلم کرائے سو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ يَنقَلِبُونَ۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بہرحال تجھے واسطہ ہے جناب عباس کے فضائل و مصائب کا، بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، اور باب الحوائج کا واسطہ ہے۔ جتنے بھی مومن اور مومنات جو اس کائنات سے رخصت ہو چکے ہیں، مرحومین ہو چکے ہیں، معبود تو ان کے گناہوں کو بخش دے، تو ان کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی مومن اور مومنات اس کائنات میں باقی ان کو ہر بلا، ہر آفت، جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت عطا فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان پڑھائی میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے ان آنسوؤں کو بی بی فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، شہزادی فاطمہ زہرا ہماری اس عزاداری سے راضی رہے۔ اے میرے معبود، جو لوگ بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یابی عطا فرما۔ جن کے دلوں میں حج بیت اللہ اور زیارت معصومین کی تمنا، ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ پرچم اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا۔ اے میرے معبود، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن شیعہ بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا، معبود از غیب سے ان کی شادیوں کا انتظام فراہم فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، دشمنان اسلام، امریکہ، اسرائیل وغیرہ کو نیست و نابود، ذلیل و رسوا فرما۔ سب سے عظیم و افضل دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ناصروں میں ہم سب کا شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین حسین عباس 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 میرے بھائی، عباس عباس میرے بھائی، عباس 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 میرے بھائی، عباس عباس میرے بھائی، عباس عباس میرے بھائی، عباس 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 میرے بھائی، عباس
عباس میرے بھائی ٹوٹی ہے کمر میری ٹوٹی ہے کمر میری تم جب سے گئے رن کو تم جب سے گئے رن کو جو نور تھا آنکھوں میں جو نور تھا آنکھوں میں باقی نہ رہو دیکھو باقی نہ رہا دیکھو جاتی رہی بینائی جاتی رہی بینائی عباس 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 میرے بھائی عباس 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 میرے بھائی اے شیر جری تم تو اے شیر جری تم تو زینب کا سہارا تھے زینب کا سہارا تھے پیاسوں کے سفینے کا پیاسوں کے سفینے کا ساحل تھے کنارے تھے ساحل تھے کنارے تھے مشہور تھی سقائی مشہور تھی سقائی عباس 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 میرے بھائی حسین 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 بر دشمنان علی نبی لعنت بار 72 شہداء کے قاتلوں پر 100,000 لعنت بار صلوات بر محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولا یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا غریب الغربا السلام علیکم معین الضعفاء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس نفوس السلام علیکم یو المدفون بیرتوس السلام علیکم یا فاطمہ المدفون بیرزقم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب الزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمان السلام علیکم امام السلجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صاحب مومنین